اب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی زیارت کا ہو جانا یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور جو حقیقی عاشق ہوتا ہے وہ اس طرح کے رازوں کو افشا نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ وہ کسی اور صورت میں آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اطہر نہیں ہے، کسی بزرگ کی صورت میں آ جائے۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ایک بھائی نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہیں 50,000 کی ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان سے 50,000 لے لو۔ اب میں پریشان ہوں، کیا کروں، اسے رقم دوں یا نہیں؟ جو سوال پوچھا گیا اس میں سب سے پہلے بنیاداً یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث مبارکہ میں لا یتمثل بی ہے، اور دوسری روایت کے اندر لا یتمثل فی صورتی ہے کہ میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ اب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی زیارت کا ہو جانا یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے بعض کم ظرف لوگ موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اپنے مفادات ذاتیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور مجھے ذاتی طور پر اس کا ایکسپیرینس ماضی میں ہو چکا ہے کہ ایک شخص تھا، بلکہ طالب علم تھا، وہ آیا کہ جی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور مجھے اتنے پیسے چاہیے تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جا کے ان سے لے لیجئے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، میں ایسے بڑے بڑے ناموں کو جانتا ہوں دور حاضر کے کہ جن کا ظاہراً بہت بڑا نام ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کے جھوٹے خواب بیان کر کے یا جھوٹے خواب بنا کر اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ پھر خواتین چونکہ عمومی طور پر جلدی متاثر ہو جاتی ہیں، تو وہ مدارس یا وہ اکیڈمیز جن کے اندر کوئی اچھی واردات کرنے والا فرد یا واردات کرنے والی عورت موجود ہو، تو وہ بھی اس طرح کے خوابوں کا، جھوٹے خوابوں کا سہارا لے کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو شرعی طور پر ایسے شخص کو رقم دینا آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، آپ پر بالکل لازم نہیں ہے۔ اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت ہوتی ہے تو عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جی میں اتنا بڑا نام آ گیا ہے، اس سے بڑا تو نام کوئی ہو نہیں سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، تو میں مدد کر دیتا ہوں۔ پھر یہ وارداتی لوگ جو ہیں یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح واردات کرتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے اعانت علی المعاصی، یعنی معصیت پر کسی کی مدد کرنا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ملحوظ نگاہ رہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی زیارت نصیب ہو جائے تو قسمت ہی جاگ اٹھی، یہ تو راز کی بات ہے، یہ تو کسی کو بتانے کی حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ زیارات کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور جو حقیقی عاشق ہوتا ہے وہ اس طرح کے رازوں کو افشا نہیں کرتا۔ تو جھوٹے خوابوں پر چیزوں کی بنیاد رکھنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کے جذبات سے کھیلنا، مذہبی طور پر اپنی عقیدت کا غلط استعمال کرنا اور لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پھر لوگ دین سے بھی بدظن ہوتے ہیں اور دینداروں سے بھی بدظن ہوتے ہیں، دینداروں سے بدظن ہوتے ہیں تو نتیجتاً دین سے بدظن ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی پیش نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی صورت اطہر ہے، شیطان اس صورت کو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ وہ کسی اور صورت میں آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اطہر نہیں ہے، کسی بزرگ کی صورت میں آ جائے اور آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یعنی اس بات کو ظاہر کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ ممکن ہے، چونکہ ایسے بھی کئی واقعات ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ جی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف نہیں تھی، اور اس نے اس بات کو دلیل بنایا۔ اب اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے وہ کتب سیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ اقدس کو پڑھے
اور پھر دیکھے کہ جو میں نے خواب میں چہرہ انور اور ذات انور و اقدس دیکھی تھی وہ اس حلیہ مصطفیٰ کریم کے مطابق و موافق ہے یا نہیں. اگر ہے تو اپنے لیے سعادت جانیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ ممکن ہے کہ شیطان کسی اور صورت کے اندر متمثل ہو کر آیا اور اس نے یہ مغالطہ ڈال دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. یہ پاسبلٹی ہے. تو اس لیے اس بات کو بھی ملحوظ نگاہ رکھا جائے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں. چونکہ میں یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو بعض اوقات خانقاہیں چلا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ادارے چلا رہے ہوتے ہیں، تنظیمیں چلا رہے ہوتے ہیں، ویلفیئر چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کا استعمال اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتے ہیں. ان کی عملی زندگی کے اندر دیکھا جائے تو کوئی سیرت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا پہلو نظر نہیں آتا. تو صرف ظاہری حلیے کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ شخص یہ بات درست کہہ رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہیں جن کے مذہبی حلیے ہوتے ہیں، جبے بھی ہوتے ہیں، قبے بھی ہوتے ہیں، عمامے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس انداز میں جسے کہا جاتا ہے چونا لگانا، وہ چونا لگاتے ہیں کہ بندہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی ایسا کر سکتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں. تو اپنے آپ کو بچائیں. شرعی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ارفع و اعلیٰ ہے. اگر کسی کو زیارت نصیب ہو جائے تو وہ اسے راز میں رکھے اور درود و سلام کی کثرت کرتا رہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.